فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے کہا جنرلز جھوٹے ہوتے ہیں، یہ کعبے کی چھت پر بیٹھ کر کوئی بات کریں تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، اس طرح بات نہیں ہوئی تھی، جس طرح ہوئی تھی اس ہاں طرح جی، وہ بتاتا ہوں۔ پہلی بات ہے، یہ جو میری ویڈیو تھی جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا گیا اور کچھ چیزیں اس کی اپنے حق میں ایک پولیٹیکل جماعت نے استعمال کی، پھر اسی انٹرویو میں سے کچھ اور چیزیں جو میں نے بیلنس جس طرح گفتگو کرتا ہوں دونوں طرف کی، وہ بعد میں میرے خلاف یوز کی۔ یہ میں نے بات کی تھی کہ اس وقت پاکستان کی عوام کی یہ حالت ہے کہ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جنرلز یا فوج کے لوگ، یہ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ یقین دلائیں نا کہ ہم پالیٹکس میں لچ فرائی نہیں کریں گے، تو بھی مشکل سے ہی عوام اس کا یقین کرے گی۔ یہ میں نے بات کی تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیشہ سے نظر آتی ہے، 90s کے دور سے لے کر مختلف پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان پروجیکٹس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ 77 سالوں سے ہوتا جی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز دلیر لوگ ہیں، سینہ تان کر جیل کاٹی۔ یہ اس طریقے سے تو شاید بات نہ ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے نہیں، میں نے کہا تھا کہ وہ اس وقت بات کی تھی کہ کمپیریزن کرواتے ہوئے، نہیں صرف پہلے فکر میں سرکار آپ نے، مجھے تو یاد ہے نا، میں بتاؤں گا نا، ظاہر ہے، یا تو آپ پوری ویڈیو لیکن وہ اس میں بات ہو رہی تھی، یہ بھی انٹرویو میں بات ہوئی تھی جب میں نے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب نے جو اپنے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے نا کے پی کے لوگ، اور وہ پٹرول بم اور وہ سارا کچھ ہم پولیس، آپ زمان پارک کے محاصرے کی بات، جی ہاں، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو گرفتاری دینی چاہیے دلیری کے ساتھ جس طرح ان لوگوں نے جا کے گرفتاری دی تھی۔ آپ نے کہا نواز شریف اور مریم نواز دلیر لوگ ہیں، سینہ تان۔ جی میں آپ کو پورا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے جیل بھی کاٹی اور سہولتیں بھی برداشت کی اور ان کے اے سی بھی اتروائے گئے، اور جو کچھ بات ہوئی وہ میں نے اس کو، اے سی اتروائے گئے، ہاں، جو کلیم کیا تھا نا کہ یہ اے سی اتروائے گئے۔ یار میں وہاں پہ موجود نہیں، میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے کی تھی، میں ان کا اے سی اترواؤں گا، حالانکہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ بندہ جیل کے اوپر وہ حاکم ہی نہیں تھا، اس کو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک غیر قانونی بات کی۔ آپ کہتے ہیں میں ارشاد بھٹی کو آنے ہی نہیں دوں گا، اور ایک ہوتا ہے آپ مجھے آنے نہیں دیتے، فرق ہوتا ہے نا۔ یہ سارے فرق نا آپ، اچھا نہیں، آپ نے کہا کہ نواز کہ جو اس طرح کی دھمکیاں لگاتے ہیں جس کے وہ اہل ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا نواز شریف اور، اچھا ویسے ایک بات مزے کی آپ کو بتاؤں کہ اے سی اتروانے کا انہوں نے کہا تھا، مطلب اے سی لگا ہوا تھا، اس کا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ ایک پرائم منسٹر کے شان نشانی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور اتروایا بھی نہیں تھا، انہوں نے یہ بھی غلط کیا یار، وہ لگائیں اتارے، مجھے اس سے فرق نہیں ہے، میں کہتا ہوں پرائم منسٹر کے انڈر جیل آتی نہیں ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ بنتی نہیں ہے۔ کہا نواز شریف اور مریم نواز دلیر لوگ ہیں، سینہ تان کر جیل کاٹی۔ آپ کو پتا نہیں کہ ایک مرتبہ جدہ، ایک مرتبہ لندن، جی پتا ہے، تو سینہ تان کے گئے تھے۔ جی وہ بھی ان کے جو ایکٹیویٹی تھی ان کو جیل کاٹنی چاہیے تھی اس وقت۔ میں تو آپ کی بات کر رہا تھا نا۔ جی اچھا، آپ نے، میں کسی کے فضائل نہیں سنا رہا تھا، دیکھیں میں ایک کمپیریزن کر رہا تھا دو واقعات کا، آپ نہیں، اور اس میں یہ بات ہوئی تھی۔ آپ نے کہا عمران خان جیل کی سختیوں سے گھبرا کر بہت جلد ڈیل کر کے باہر آ جائے گا، جیل کی مصیبتیں اس کے بس کا روگ نہیں۔ میں نے اس طرح کی کہا تھا۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا سوال ہوا تھا اور کیا بات کی تھی۔ عمران خان جیل میں گرفتار ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ عمران خان جیل کی سختیوں سے گھبرا کر بہت جلد ڈیل کر لے گا، اور یعنی نہیں، میں نے یہ بات نہیں کی۔ سرکار ادھر ہی روک لیں، یہ ویڈیو دکھائیں مجھے۔ چلو میں ویڈیو ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں، نہ دکھائے تو نہیں چلائے نا جیل کی۔ اچھا یہ بتائیں، میں چلا دکھاتا ہوں، اچھا آپ کی ویڈیو سے دکھاؤں گا۔ وہ بات میں نے کچھ اور کی تھی، کیا وہ میں نے نہیں بتانا، مجھے تو پتا میں نے کیا بات کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا، ہاں میں نے یہ کہا تھا، یہ اسی زمانے میں نے بات کی تھی کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے کہ وہ جیل کو برداشت کریں گے، میں یہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے فی الوقت کوئی ڈیل نہیں کی، یہ میں نے بات کی تھی۔ اچھا یہ تو بالکل ہی الٹا، مطلب کہ آپ، یہ میں نے بات کی تھی، مطلب اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ انہیں ڈیل آفر ہوئی ہے نہیں، کیونکہ ابھی تک جتنے یوٹیوبرز بتاتے ہیں فلان جرنیل قدموں میں گر پڑا، وہ سب کچھ جھوٹ نکلا ہے۔ علیمہ باجی نے بھی بتایا کہ کبھی کوئی ان کے پاس نہیں گیا، تو وہ تو سب کچھ جھوٹ نکلا جو اتنے ویلاگز بنتے رہے لوگوں کے۔ تو مجھے نہیں لگتا انہیں ڈیل آفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنا جیل کے اندر وقت گزارا ہے۔ تو میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس طرح کے ایک ایلیٹ ماحول میں پلنے والا شخص اس صحبت کو برداشت کر سکے گا، مجھے لگتا نہیں تھا، یعنی میں نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے بہادری سے جیل کاٹی؟ ہاں جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
آپ نے ووٹ ڈالا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں؟ جی ڈالا تھا، میں تو صبح سویرے پہنچ گیا تھا ووٹ ڈالنے کے۔ اچھا، یہ تو آپ کا حق ہے کہ کس کو ڈالیں جس کو نہ ڈالیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جیتا تھا اس الیکشن میں؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر آپ ثبوت مانگ لیں گے نا مجھ سے، آپ مجھے کہیں گے ثبوت دو۔ آپ ویسے کیا آپ کا آپ ویسے نہ رہے، آپ فیکٹس اینڈ فگرز پر رہے نا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا فارم یہ اگر آپ یہ بات کریں جنرل کے پرسیپشن کیا ہے، ہاں جس طرح میں نے کہا، اچھا یہ کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح اب محمد بن سلمان نے جہاز اتروا لیا تھا، ظاہر ہے وہ کرائم بھی بتاتے ہیں سب کچھ، وہ رپورٹ نکلی نا، میں تو وہاں بیٹھا نہیں ہوا تھا کہ کس وجہ سے نکلوایا، وہ رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے وہی بتایا نا، یہ بھی میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، لہٰذا میں جواب نہیں دوں گا۔ اور اگر آپ اسی قسم کی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی فکر نہیں ہے جی کہ 8 فروری کے الیکشن کون جیتا تھا۔ محمد بن سلمان کی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا نا کہ میرے پاس نہیں ہے نا۔ اچھا تو یہ صحافی بیان کرتے ہیں نا، اس طرح صحافی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا تھا، تو چونکہ آپ نے منع کیا ہے لہٰذا میں بیک فٹ پہ رہتا ہوں۔ ہاں پبلکلی آر ٹی ایس بیٹھا نہیں بیٹھا، 2018 میں ایک بندہ حکمران بنا، یہاں پہ فارم 47 تھا، 45 تھا، دوسرا حکمران بنا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ رہی پبلک پرسیپشن، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی صحافیوں نے یہ باتیں کی تھی کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، وہ تو پبلکلی سامنے آتا ہے۔ فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس نہیں ہے، لہذا چونکہ آپ کا معیار فیکٹس اینڈ فگرز کا ہے تو ہاں اس لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اچھا، آپ دوسروں پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں آپ کا حق ہے، فراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب تحریک انصاف والوں نے آپ پر تنقید کی تو آپ نے ایسی ان کو سنائی، یوتھیا تو فلاں تو فلاں تو فلاں۔ ہاں جنرل بات نہ کریں اس طرح، ہاں اسی پہ جب آپ کی جو 2-3 بیانات آئے پولیٹیکل پہ آئے تو آپ نے بڑا اس کے نہیں، اس پہ نہیں، انہوں نے کہا تھا یہ مولوی بک گیا ہے، اور ایک یوٹیوبر عادل راجہ اس نے کہا تھا انجینئر صاحب کو ایجنسیوں نے بلا کر دھمکی لگائی ہے اور ایک بڑا عہدہ آفر کیا ہے، یہاں پہ بھی لوگوں نے ٹویٹس کر دی۔ تو میں نے کہا تھا بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، آج تک مجھے انہوں نے اس معاملے میں نہ تو بلایا، نہ وہ اس طریقے سے مجھے کہہ سکتے ہیں، نہ میں کسی کے کہنے کا پابند ہوں، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، اور چند مہینوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تو میں نے عہدہ قبول کر لیا تو وہ بات ہوگی، اور وہ کوئی نہیں نکلی۔ جنہوں نے عہدے قبول کیے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ عہدے کی آفر ہوئی کبھی؟ نہیں، ان کی طرف سے تو کوئی ایسی آفر نہیں ہوئی ہے کہ آپ کوئی عہدہ قبول کریں۔ کن کی طرف سے؟ جو اس وقت کرتے دھرتے ہیں ان کی طرف سے۔ ہاں پچھلی گورنمنٹ میں ایک دفعہ مذہبی امور کے اعتبار سے رابطہ کیا گیا تھا، عمران خان کی حکومت۔ ہاں اس میں عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ جو 10 سال کا پلان بنائے بیٹھے ہوئے تھے نا، ہاں ان کی طرف سے تھی کوئی چیز۔ کون 10 سال کا پلان بنا کے؟ جو ابھی اندر ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ کون ابھی اندر ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ۔ کون سا بندہ؟ ان کی ایجنسی کا ہیڈ۔ کون سی ایجنسی کا ہیڈ؟ سب سے بڑی نمبر 1۔ اس بندے کا نام؟ فیض حمید۔ تو اتنا مجھے لمبا چوڑا گھما سیدھا آپ کا تو کام سیدھا لائیں اس پہ۔ اچھا میں چاہ رہا تھا کہ شاید آپ کہیں بریک مار لیں اور مجھے نام لینا۔ نہیں آپ تو ہمیں بڑے وہ۔ اچھا تو انہوں نے وہ جن فیض حمید نے اس وقت کیا؟ بس وہ چھوڑ دینا، نہیں خود تو نہیں ظاہر ہے، نہیں ہوتا نا، بس وہ آپ کو پتا ہے یہ کس طریقے سے، آپ کو تو فون آتے رہتے ہیں، جیو والوں کو تو بخوبی اندازہ ہے، جیو نے تو بڑی تکلیفیں کاٹی ہوئی ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے۔ اچھا اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی۔ ہاں نہیں اب تکلیفوں کی پارٹی بدل گئی ہے، چل رہی ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ فارم 45 ٹھیک ہے کہ 47 ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہی نہیں، میں کیسے اتنا تو بتا سکتے ہیں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جیتا کون ہارا کون، میں کہہ رہا ہوں کہ 45 ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہ 47 ٹھیک ہے؟ دونوں ہی فارم ہے، سرکاری فارم ہے، دونوں درست ہونے چاہیے، آپس میں میچ کرنے چاہیے۔ اچھا آپ بھی ٹھیک ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ قبروں کو زیارت گاہ بنانا ہے وہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں دونوں فارم سرکاری ہیں نا، تو 47 جو ہے وہ 45 کی بنیاد پہ تیار کیا جاتا ہے نا۔ اچھا کوئی سرکاری مولوی اور ٹھیک ہے جو بھی کہے؟ اوہو میں نے آپ کو بتایا نا، پھر آپ مجھ سے کہیں گے آر ٹی ایس کے اوپر بات کریں گے تو میں ادھر بھی کوئی ثبوت نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں ذہن سے نکل رہی؟ اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کمپیریزن بنتا ہے نا دونوں کا۔ اچھا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، واللہ میں آپ کو بتاؤں، میں اس وقت بھی نظریاتی تھا، میں 2013 کے الیکشن میں کمپین کرنے والا تھا پی ٹی آئی کی، جب یہ 2014 میں کنٹینر پہ چڑھ گئے نا بیج والوں کی وجہ سے، تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ اگلا انہوں نے اس کو تیار کیا ہے۔ میں اتنا نظریاتی ہوں ڈیموکریسی میں کہ 2014 میں نے اپنے محبوب لیڈر کو چھوڑ دیا کنٹینر کی وجہ سے کہ تم ان کا اعلی کار بن گئے ہو۔ اور تو مجھے اس لیے آج کل تو بہت خوش ہوں گے آپ جمہوریت پہ؟ نہیں کوئی خوش نہیں ہوں۔ ووٹ کی عزت پہ؟ نہیں کوئی خوش نہیں ہوں۔ پارلیمنٹ کے تقدس پہ؟ نہیں میں کوئی خوش نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آواز اٹھا رہے ہیں نا
یہ لوگ پائنیئر ہیں اس کے. اس وقت یہ سب کچھ کر رہے تھے, اس وقت مزے لوٹ رہے تھے, اور اب جب ان کے گلے فٹ ہوا ہے تو ان کو ووٹ کو عزت دو. اور یہ ایک جیسے ہیں دونوں. نہیں ڈیفینیٹلی, لیکن ڈیفینیٹلی آپ بھی مانتے ہیں نا یہ کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو چہرے اور ہوتے ہیں, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں. کئی مرتبہ یہ سن لیں جی, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیشہ, میں اور یہی میرا بھی رونا ہے کہ یہ اسی طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس دن مجھے کوئی ایک ایسی پارٹی مل گئی جس نے حکومت میں آ کے کہا کہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے, میں اس کے ساتھ ہوں گا. یہ اس وقت ساتھ ہوتے ہیں جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو خلاف ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے. لیکن اچھا یہی رونا ہے جی ہمارا. اچھا, آپ پی ٹی آئی کے لیے آپ نے اس دن بڑا دور سے بھانپ لیا آپ نے کہ وہ ان کا, تو اب یعنی مطلب کسی کے بھی آپ کوئی پسند نہیں ہے, سارے ہی ایسے ہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اب بھی جو نظریاتی بنے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ان کو ہٹائے ہمیں لے کے آئیں, تو انہی سے ہی مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ان سے نہ مانگیں, پلیز ان کے ساتھ نہ مانگیں. تھوڑا سا ان پہ زور لگاتے ہیں, وہ سختی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم آپ سے صلح کریں گے. تو نہ کریں, اپنے اس مشن کو آگے لے کے چلیں. کون سا مشن؟ جو آپ سمجھتے ہیں ووٹ کو عزت دو. جو جنہوں نے دینی تھی دے دی. وہ تو جو دینے والے تھے ان سب نے مل کے اس وقت جو ہے وہ ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی تھی, سب نے مل کے دی تھی. تو وہ نعرہ تو اسی دن ختم ہو گیا. وہ اب پریکٹیکلی بیانیہ دوسری پارٹی کے پاس آ گیا, لیکن وہ مکمل طور پہ وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ حکومت میں لے کے ان کو ہٹائیں. ہماری جو اس وقت موجودہ قیادت ہے یہ ملک کو ان بحرانوں سے نکال پائے گی انشاءاللہ. سائنس تو پازیٹیو نظر آ رہے ہیں, امید ہے انشاءاللہ. کیا مثلاً پازیٹیو نظر؟ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کس حوالے سے کنٹینیوٹی ہونی چاہیے کہ 5 سال گورنمنٹ پوری کرے. میرے خیال میں خان صاحب کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے تھا, ان کے بھی 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے. انہوں نے اپنے وزن کے اوپر خود گر جانا تھا اگر ان کی پالیسیز عوام ایکسیپٹ نہ کرتی. یہ بھی اپنے وزن کے اوپر گر جائیں گے انشاءاللہ خود.